ورحمۃ کے مرحوم جناب سید سمیم حیدر بسم اللہ الرحمن المغفور علیہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ اللهم صل على فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سب مل کے صلوات پڑھیے. مجلس وابستہ ہے سال ثواب سے. آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق امام زمان اجل اللہ کے ہر جملے کا ثواب اللہ مرحوم سمیم حیدر صاحب کے نام اعمال کی زینت بنائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات پڑھیے بابا. بزرگوں نوجوان دوستوں کو حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے اور اس آیت میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ کہ احسان یہ کیا کہ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیجا ہے. اس کائنات آدم و عالم میں انسانوں کی تعداد بتانا آسان ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان کی تعداد بتانا انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. لا تعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں. انسان اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ وہ حد و حصر میں آ سکتی ہے. لا تعداد نعمتیں ہیں. میں کیا میری کی حیثیت مولا متقیان حضرت علی بن بلاغت کا پہلا خطبہ اور پہلے خطبے کا دوسرا جملہ ہے کہ لا یحصی نعمہ تم. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں. وہ نعمتیں ہیں جو انسان احساس کرتا ہے، جو نعمتیں انسان دیکھتا ہے. ساری نعمتیں چھوڑیے، صرف انسان یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے وجود کو غور کر لے. اپنے وجود پر تو اگر آپ اپنے وجود پر غور کریں گے تو سر تا قدم جو کچھ سب نعمت ہے.
اللہ نے ہاتھ دیا نعمت، آنکھیں دی نعمت، زبان دیا نعمت، دل دیا نعمت، پیر دیا نعمت، دماغ دیا نعمت. اور دماغ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ دماغ نہ ہوتا تو محلے کے بچے جینا حرام کر دیتے. سمجھ گیا سزا لا تعداد نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، انسان گر نہیں سکتا. سر تا قدم جو کچھ سب نعمت ہے. اللہ نے جو کچھ دیا سب نعمت ہے. اور دیکھیے اللہ کے شاہکار مخلوق کا نام انسان ہے. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تب کہا کہ میں احسن الخالق ہوں. شاہکار مخلوق کا نام ہے. اور جو کو دیا سو اپنے جگہ پہ مناسب دیا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. بیربل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ ہمارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہتھیلی میں بال آپ کے اس لیے نہیں کہ آپ ان ہاتھوں اتنا دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیتے دیتے ہتھیلی کے بال ہو گئے. کہتا ہے تو تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو کہا سرکار ہم نے آپ سے اتنا لیا ہے کہ لیتے لیتے ہتھیلی کے بال ہو گئے. لیکن کچھ قیدی کھڑے ہوئے تھے ہاتھ بندھے ہوئے. کہا چلو ان کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور نے انہوں نے دیا نہ لیا یہ ہاتھ ملتے ہر شے اپنی جگہ مناسب دیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انسان احسن الخالقین کہا جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور میں شاید کبھی میں نے عرض کیا ہو کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی انسان عیب نہیں نکال سکتا. بے عیب خالق کا نام خدا ہے. کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. بے عیب خالق و مالک کا نام خدا ہے. ایک ہماری طرح مولوی صاحب تھے جاہل آدمی، اور کسی دیہات میں وہ تقریر کر رہے تھے. سننے والے بیٹھے تھے تو مجمع جو ہے وہ صرف مجلس سننے تھوڑی آتا ہے. کچھ لوگ اپنے اپنے مطلب کی باتیں لینے کے لیے آتے ہیں. اور اگر بات مناسب ہوئی تو ٹھیک، اور غیر مناسب ہوئی تو اسی بات کو عثمان کا کرتا بنا دیں گے. سلوات پڑھیے. کون کیا معلوم موبائل لیے بیٹھا ہو کیا کر رہا ہو، اپنے اپنے مطلب تو کٹنگ بھی ہوتی ہے. لیکن بنایا لیے تھا تو وہ مول صاحب تقریر کر رہے تھے ممبر پر، اور انہوں نے یہ جملہ کہا جو میں نے کہا بے عیب خالق کا نام خدا ہے. اس کے یہاں کوئی تخلیق میں عیب و نقص نہیں ہے. تو وہ جو دانشور بیٹھے ہوئے تھے کچھ پڑھے لکھے، انہوں نے اچھا اترو تو بتاتا ہوں کہاں کہاں اللہ کے تخلیق میں عیب ہے. اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نہیں بھائی جو ہر بات کو مان لیتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی بات اپنے اعتراض کے ضد میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس جگہ جانتے ہیں ہر بات کو اگر ہم نے مان لیا تو کیا کہلائیں گے؟ مومن، متقی، پرہیزگار، دانشور. یہ جو کہلائیں گے مومن کہلائیں گے، متقی. اور اگر کسی ایک بات کو اعتراض کے ضد میں رکھا تو ایجوکیٹڈ، دانشور، پڑھے لکھے. اگر کچھ نہ کہیں گے ابلیس تو بہرحال کہلائیں گے. کہاں کہاں عیب ہے وہ اترے. تو انہوں نے کہا آگے آپ نے کہا کہ اللہ کے تخلیق میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. کہا ہاں بے شک بالکل نہیں ہے. کہا مگر میں دکھاؤں گا اللہ کی تخلیق میں ہر ایک آج استغفار کیجیے، توبہ کیجیے. ایک کیا کو اپنے اللہ بے عیب خالق کا نام اللہ ہے، کوئی عیب نہیں. ارے کہا ہم دکھائیں گے آپ کو. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ توبہ کیجیے، اچھی بات نہیں. اللہ بے عیب کہا میں دکھاؤں گا.
تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو اتنی شوق ہے تو ذرا دکھلائیے کہاں ہے. کہا یہ کسان آدمی تھے, لے گئے اپنے کھیت, اور کھیت میں انہوں نے کدو کو رکھا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کدو ہے. کہا اٹھا کر دیکھ کتنے کلو کا ہوگا. بھاری بھرکم تو اٹھا رہا ہوگا کوئی 10 کلو کا. کہا 5-10 کلو کا. ہاں. کہا اس کا پودا کتنے گرام کا ہے؟ کہا 200 گرام کا. کہا 200 گرام کا پودا پیڑ اور 10 کلو کا پھل, دیکھ رہے ہیں. کہاں؟ کہا آئیے چلیے. لے گئے اپنے باغ. وہاں پہ بہت پرانا کیچھے کا درخت لگا ہوا تھا, اور ایک پھل جو ہے وہ پھل کا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کیچھے کا درخت ہے. تو ذرا پھل غور کر کے بتائیے کتنے گرام کا ہے. تو دیکھا انہوں نے کہا ہوگا 100 گرام کا پھل ہوگا. کہا پیڑ کتنے کلو کا؟ ارے پیڑ کہاں تو لے گا, پرانا پیڑ ہے, تو ٹنوں میں ہوگا, بہت وزنی. کہا وہاں 200 گرام کا پیڑ اور 10 کلو کا پھل, اور یہاں اتنا بھاری بھرکم پیڑ اور 100 گرام کا پھل. آپ کو عیب نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو عیب نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب یہ اتفاق کی بات ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. کوئی منظر تھا پیڑ بچڑا ہوا, اس نے ڈال ہلا ایک پکا ہوا کہتا ان کے سر لگا. کہوں کہ کیا دے, ان کا آپ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر یہ 10 کلو کا پھل ہوتا اسی اللہ نے کہا شاہکار تخلیق کا نام انسان ہے. تو جو کو دیا سب مناسب مقام پر, سب نعمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ نعمتیں اتنی ہیں, کیا کبھی آپ نے غور کیا نعمت کہتے کسے ہیں؟ نعمت کے معنی کیا؟ صبح سے شام تک ہم بولتے ہیں نعمت 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 نعمت. یہ نعمت ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا؟ نعمت کہتے کسے ہیں؟ تو تمام عربی لغات میں نعمت کی تعریف یہ ہے کہ نعمت ہی المنفعت الواصلہ من الغیر الی الغیر علی جہت الاحسان. یہ نعمت کی تعریف. نعمت کے لئے اس ملنے والی شے کو جو کسی کو ملے کسی سے بعنوان احسان. یعنی اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے بھی جانے والی چیز نعمت ہے تو سمجھے آپ پر احسان کر رہا ہے. احسان نہ جتائے اور بات ہے, مگر نعمت کیسے ہوتے ہیں جو بعنوان احسان ملے. نعمت اور احسان یہ لازم ملزوم ہے, جہاں نعمت وہاں احسان, جہاں احسان وہاں نعمت. نہ نعمت کو احسان سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ احسان کو نعمت سے. لازم ملزوم ہے. تو نعمت کے لئے اس شے کو جو بعنوان احسان ملے. اب آپ غور کیجئے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, لا تعداد بے شمار نعمتیں. مگر پورا قرآن پڑھ ڈالیے, اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے میرے بندے ہم نے جو فلاں نعمت دی تو اس پر احسان کیا, فلاں نعمت دی اس پر احسان کیا, فلاں نعمت دی اس پر اتنی نعمتیں دی. مگر احسان نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دے دینے کے بعد جملہ لایا جائے, کچھ دے دینے کے بعد احسان جتائیں کم صرفی کی علامت وہ کس پر احسان جتلا ہے. تو اتنی نعمتیں مگر احسان نہیں جتلایا. اب اگر کوئی ایسی نعمت ہو کہ اللہ دے کر احسان جتلائے تو اس کا مطلب ساری نعمتیں ایک طرف, وہ نعمت ایک طرف. کتنے نعمتیں دی, نہیں کا احسان کیا, مگر جو اس نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اس سے بڑھانے کے احسان نزول کا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات سے پھر رسولہ ہم نے صاحبان ایمان ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیجا. نعمت عظمیٰ کا نام ہے ذات رسول. اللہ احسان جتلا رہا ہے. تو ایسی نعمت جسے بھیج کر اللہ احسان جتلائے اور جسے نعمت عظمیٰ بدلائے, ایسے رسول کو اپنا جیسا کہنا.
خاکی کہنا کیا عقیدت کے مزار پر خاک اڑانا نہیں ہے؟ ایک طبقہ ہے جو ہمارے جیسے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور صاحب امی کے معنی جاہل ہیں، اور وہ ایک اعلان کو سے پہلے گناہ کبیرہ صغیرہ دونوں کا ارتکاب ہوا، اور اعلان کے بعد کبیرہ صغیرہ کا ارتکاب ہوتا رہا۔ یہ ساری باتیں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے حضور کے بارے میں، اور ہمیں ہنسی احمد بھائی اس وقت آتی ہے جب یہ سب بات لوگ کہتے ہیں، الزام ہم پر رکھ دیتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے الزام ہم پر، یہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے۔ اچھا ایک بات تو بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ نے نہ نبی کو سمجھا نہ علی کو سمجھا، قصور ہمارے بیان کا نہیں ہے، یہ سارا فتور آپ کی سماعت کا ہے۔ صلوات پڑھیے بڑھا دیتے ہیں، قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، یہ ساری کمی آپ کی سماعت کا، جملہ بدل میں شاید مجمع بول رہے، قصور ہماری تقریر کا نہیں ہے، یہ سارا قصور آپ کی تحریر کا ہے۔ صلوات پڑھیے سماعت کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا سماعت کا قصور یہ ہے کہ جب نبی کو سننا ہوا تو آپ گئے اپنے یہاں، کیا پہنچ جائے گا، جب نبی کو سننا ہوا تو آپ سب گئے اپنے یہاں، اور جب علی کو سننا سب آئے ہمارے یہاں۔ یہیں آئیے، یہ نبی کو سنیے اور یہیں علی کو سنیے، تب سمجھ جائے گا کون بڑھاتا کون ہٹاتا۔ اچھا یہ بھی گئے اپنے یہاں تو وہاں مولوی نے داڑھیاں ہلا ہلا کے پڑھاؤ کہ ہمارے نبی کو جبریل نے پڑھایا، 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 وہی مجمع ہمارے آ گیا تو مولوی کا جبریل کو علی نے پڑھایا۔ بھی لوگ انہیں پڑھا دیتے ہیں، میں اکثر پڑھتا ہوں، آپ نے نہ نبی کو سمجھا اور نہ علی کو سمجھا اور نہ علی کے چاہنے والوں کو سمجھا۔ ارے بھیا ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس کسی نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھا اسے آج تک کافر کہتے چلے۔ کہاں لکھا ہے تو چاہے جس سائز کا مولوی ہو، قرآن کی ایک بڑی غریب نواز آیت ہے اسی کو بعنوان دلیل پیش کرتے ہیں۔ ارے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کہاں لکھا ہے؟ کہتے اللہ کا قل انما انا بشر مثلکم، اسے ایک آیت کو دنیا بعنوان دلیل پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کر دو میرے بھی میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اتفاق سے ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک آیت وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ قل سے، گرامر کے اعتبار سے قل صیغہ امر کا، کہہ دو، میں آپ کو کہہ دیجیے گا تو آپ پڑھے پڑھے کس سے کہہ دوں؟ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کہہ دو میں تمہارا جیسا بشر ہوں، کس سے کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں؟ کلمہ پڑھنے والوں سے، لا الہ کرنے والوں سے، مولا اللہ کرنے والوں سے، کس سے کہہ دو؟ نہیں میں لگی ان سے کہہ دو جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو پتھر بچھاتے ہیں، جو کوڑا پھینکتے ہوئے نبی نہیں مانتے، نہ مانو، اپنا جیسا تو مانو۔
اللہ نے بشر کہنے کی اجازت دی ہے مگر مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو دی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ مسلمان کافروں کو دی ہے تو مسئلہ طے ہو گیا۔ آپ جو بھی اپنے آپ کو نبی جیسا کہے، آپ کو معلوم ہے عربی میں آیتیں میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، صرف میں غلطی ہو جاتی ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں، ارے وہ تو یوں ہے، آپ نے یوں پڑھ لیا، آپ نے کیا معلوم کس بلا مبتلا ہوں میں۔ میں احتیاط کرتا ہوں۔ قرآن میں 7 ایسے نبی گزرے ہیں جن نبیوں کو کافروں نے اپنا جیسا کہا ہے، اور 7 نبیوں میں ایک جناب موسیٰ، دوسرے جناب ہارون۔ موسیٰ اور ہارون۔ فرعون اور قوم فرعون نے کہا یہ ہمارے جیسے ہیں۔ کس نے کہا؟ فرعون اور قوم فرعون۔ موسیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ ارے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ موسیٰ تمہارے جیسے ہیں؟ تو علامہ فرعون نے دلیل بھی دی۔ علامہ فرعون دلیل بھی دی۔ کیا دیکھتے نہیں موسیٰ وہی کھا رہے ہیں میں کھا رہا ہوں، موسیٰ وہی پی رہے ہیں میں پی رہا ہوں، یا کلو مما تاکلون، آیت ہے۔ وہی کھا رہے ہیں موسیٰ سے میں کھا رہا ہوں، وہی پی رہے ہیں میں پی رہا ہوں، ہمارے جیسے ہے۔ تو جب فرعون نے پوچھا کیا دلیل کہ موسیٰ تمہارے، کہا وہی کھا رہے ہیں میں کھا رہا ہوں، وہی پی رہے ہیں میں پی رہا ہوں، ہمارے جیسے ہے۔ اب اگر اسی بات کو دنیا دلیل بنائے، اگر جو سرکار کھاتے تو میں کھاتا ہوں، تو سرکار پیتا میں پیتا ہوں، ہمارے جیسے تو کوئی مانے تو مانے، مسکر خان ماننے والا نہیں ہوں۔ کیوں ماننے والا نہ سنیے، کیوں ماننے والا نہ اس لیے کہ ہم نے جسے نبی مانا، ہمارا نبی اس کائنات آدم و عالم میں کسی کھانے پینے کی چیز کا محتاج تھا ہی نہیں۔ دیکھو کہ آپ نے کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، بلکہ کھانے کی ساری چیزیں، پینے کی ساری چیزیں محتاج تھی نبی کی۔ نبی کا محتاج نہیں، نبی کی محتاج۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں حلال بننا ہے، کیا نبی کے منہ سے لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے جسے نبی نے منہ لگا لیا وہ حلال، جسے منہ پھیر لیا۔ اب سرکار نے کس سے منہ پھیرا؟ تاریخ میں ہے کچھ شخصیتیں جو حضور نے منہ پھیرا ہے، تو نبی متعلق تھے۔ کیا دلیل ہے نبی متعلق؟ آپ کہیں مولا دلیل تو دیجیے، دلیل سنیے آپ۔ کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، لکھنے والے سلیمان ندوی، اور لکھا بڑا لمبا واقعہ، مختصر کر رہا ہوں۔ کہ ماہ رمضان آ گیا اور سرکار دو عالم بغیر کسی افطار و سحر کے روزے پر روزہ، اور لکھا ہے کہ حضور کے بعد میں کچھ ایسے افراد تھے جنہیں حضور کی سنت بدلنے کا شوق کچھ زیادہ تھا۔ حضور بغیر افطار و سحر کے ہم تو جانشار ہیں اور جان چھوڑنے والے ہیں اور دوست ہیں، صحابی ہم کیوں رکھے ہیں؟ یا انہوں نے لکھا تو لوگوں نے بھی شروع کر دیا۔ پہلا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، دوسرا دن آیا افطار نہیں سحر، اب آ گیا تیسرا دن۔ چلے جا رہے تھے ادھر جناب سلمان چلے آ رہے تھے، سلمان کی نگاہ پر ان کے چہرے پر دیکھا پورا جغرافیہ بدلا ہوا ہے۔ اب یہ خیریت تو کل تک ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہ نہیں، کہ حضور بغیر کسی افطار و سحر کے روزے۔ اچھا تو آپ نے شروع کر دیا؟ کہ ہاں نبی کے چاہنے والے ہم کیوں رکھیں؟ تو سلمان نے کتنے دن ہو گئے؟ کہ 2 دن ہو گیا، تیسرا دن ہے۔ تو سلمان سمجھ گئے اب اگر انہیں نہ بچایا گیا تو انشاءاللہ تیسرا دن آخری دن ہوگا۔
آئے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ بغیر کسی افطار و سحر کا روزہ پڑھو گا تو کوئی لوگوں نے شروع کر دیا ہے. کہا کون لوگ ہیں؟ تو وہاں نام لکھا ہوا ہے. کون لوگوں نے شروع کر دیا؟ تو بلاؤ. لیکن سلمان آباد کے سارے لوگ آگے جمع ہو گئے اصحاب مسجد میں. سنیے گا اور یہ مسجد اصحاب چھلک رہی تھی. سرکار ممبر پر گئے اور آپ نے ایک 7 کا خطبہ جو خطبہ ارشاد فرمایا سناؤں میں نے. آخر میں حضور نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے میں نبی ہوں, نہیں کھاؤں پیوں تو زندہ رہوں گا. تم نہیں کھاؤ گے مر جاؤ. کیا تم نے اپنے آپ کو مجھ جیسا سمجھا؟ لفظ رسول کا معنی نہیں سمجھا. اگر معنی سمجھ لیتے تو کبھی اپنا جیسا نہ کرتے. لفظ رسول یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے رسل و رسائل. یہ پیغام پہنچانے پیغام لینے کے جتنے ذریعے ایجاد ہوئے ہیں تو سب کو بولتے ہیں رسل و رسائل. پیغام پہنچانا پیغام لینا. اسی میں ریڈیو ٹیلی ویژن اور موبائل اور ٹیلی فون اتنی بیماریاں ہیں سب کو کہتے ہیں رسول. پیغام پہنچانا پیغام لینا. ٹھیک ہے. میں مثال بتا کے سب سمجھ جائیں. مثلا گیا جگہ شراب پڑھنے کے لیے ایک مجلس کے لیے گیا. دیہاتی آدمی ہوں دنیا کہاں پہنچ گئے کچھ پتا نہیں ہے. تو جب وہاں گیا دیکھا میں نے ایک صاحب کے ہاتھ میں اتنی بڑی کوئی چیز ہے. تو میں نے کہا بھیا خیریت تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ مولانا یہ موبائل ہے. ارے میں نے کہا سبحان اللہ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اتنی چھوٹی چیز وہاں بات ہوتی ہے. میں نے کہا میں بات کر سکتا ہوں. کہاں کس سے بات کریں گی؟ تو میں نے اپنے ایک دوست کا نام لے لیا. ان کا نام بات کروں گا. تو کہا ان کا نمبر لیا انہوں نے. وہ کہا لیجیے آپ کا. ہلو ہلو آپ کہو. میں کہا مولانا اسکری. ارے مولانا آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں بالکل میں آ گیا ہوں آپ کے شہر میں ہوں. تو کہا جائیں گے کیا؟ میں کل جاؤں گا. تو کہا اچھا آپ کل جائیں گے تو صبح ناشتے پہ آ جائیے گا. اب یہاں میں نے احتیاطاً کسی کا نام نہیں لیا. میں نے لوگ کا خامخواہ ناشتے کی دعوت کہا صبح ناشتے ہاں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. اب جب کل آیا عابد بھائی تو میں ٹھیک دوپہر 2 بجے گھر ان کے پہنچا. ارے کہے مولانا میں نے آپ کو صبح ناشتے بولا. میں نے کہا جی نہیں آپ نے کھانے بلایا تھا. کہنے نہیں آپ بھول. میں نے آپ کو ناشتہ. میں نے کہا بالکل نہیں آپ نے کھانے بلایا تھا. اب وہ کہہ رہے ناشتہ میں کراؤں کھانا. تو میں نے کہا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ارے کہا آپ مولانا ہو میں کیسے کہہ دوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ مولانا ہے آپ تو تصور نہیں کر رہے آپ جھوٹ بولیں گے. تو میں نے کہا دیکھیے نہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں. یہ ساری خطا اس موبائل کی ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے کہا ہوا ناشتہ اس نے مجھے سنایا ہوا کھانا. آپ نے کہا ہوا ناشتہ اور اس نے مجھے سنایا ہوا کھانا. ایک صاحب ارے مولانا یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. یہ کہے ناشتہ یہ سنائے کھانا. میں کیوں نہیں سکتا؟ کہ یہ اپنے طرف سے کلام ہی نہیں کرتا. یہ اپنی طرف سے تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. تو میں نے کہا ہو سکتا بھول گیا ہو. یہ بھول بھی نہیں سکتا. کیوں؟ پہلے اس میں ہلکی سی کرنٹ کی لہر دوڑ رہی ہے جو اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے. ہلکی سی کرنٹ کی لہر ایسے بھولنے دی نہ بھٹکنے دی ہے. تو ایک بات میں سمجھ میں آ گئی عام انسان کا بنایا ہوا اپنا ذریعہ اگر ہلکی سی کرنٹ کی لہر دوڑے تو نہ بھولنے دیتی نہ بھٹکنے دیتی. تو وہ نبی جو مجسم بن گیا تو آپ جیسے نہیں تھے.
دیکھیے اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، کیا تعداد ہے؟ کیا تھا؟ بہت تعداد ہے. تو کیا اللہ نے سارے انسانوں کو نبی بنایا؟ کہنے صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نا، انسانوں کا بہت ہے، مگر یہ انسانوں میں اللہ نے 1,24,000 کو چنا اور چن کے نبی بنایا. تو انسانوں کی لمبی تعداد سے 1,24,000 کو چنا. تو کیا اللہ نے 1,24,000 کو رسول بنایا؟ ارے نہیں صاحب، سب کو تھوڑی بنایا ہے، بلکہ ان میں سے 5 کو بنایا ہے بڑے رسول. اچھا کیا ان میں سب کو بنایا؟ کہنے سب کو نہیں بنایا، ان میں سے 1 کو بنایا ہے. تو انسانوں میں 1,24,000 چنا انبیاء، ان میں سے بڑے رسولوں کو چنا، اور بڑے رسولوں میں سے سرکار دو عالم کو چنا. تو سارے انسان نبی جیسے نہیں، سارے نبی رسول جیسے نہیں، سارے رسول پیغمبر جیسے نہیں تھے بھیا. جب بڑے بڑے نبی محمد جیسے نہ ہوئے تو چھوٹے چھوٹے مولوی میں تمہارا جیسا ایک نبی ہوں، تمہارا جیسا. میں ایک سوال آپ سے کروں گا، میں یہ تمہارا جیسا نبی ہوں تو ٹھیک ہے، مگر یہ لفظ فل کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہہ دو احمد بھائی، کہہ دو. میں سوال آپ سے پوچھوں، آپ کو میں کیا کہوں؟ آپ کو میں انسان کہوں، حجر کہوں، شجر کیا کہوں؟ تو آپ کہیے کہ نہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں. تو ہم دیکھ رہے ہمارے جیسے ہیں. تو آج ان کے بعد دوہار ہمارے پاس تو سارا معاملہ ہمارا جیسا ہے. تو جب سارا معاملہ ہمارے لیے کیوں کہا کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں؟ کہ اللہ کیا پیغمبر کو اعلان بشریت میں تجھ سے پوچھنا پڑے گا؟ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے ہیں، تو کیا اعلان بشریت کے لیے تیری اجازت ہے؟ تیرے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتے؟ کہا نہیں. تو دنیا طرح دیکھے کوئی عہدے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی منصب کے اعلان کرنے کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی عزت کرنا گیا ضروری ہے، اور یہاں تو سارا معاملہ ہمارا جیسا ہے. مگر دنیا ذرا ہمیں بتایا، جب سرکار دو عالم بشر ہو کر اپنے بشریت کے اعلان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، خبیر محلی کی ولایت اپنی مرضی سے اپنی بشریت کا اعلان نہیں کر سکتے. تو ولایت مولا کائنات کا اعلان بغیر اللہ کی مرضی کے. ابھی وقت ہے علی اللہ کہنے کی عادت ڈال لو، علی اللہ کہنے کی عادت ڈال لو، ابھی وقت ہے. کہا علی اللہ کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا یہ سوال بعد میں خیر منون کہاں سے آیا؟ اگر کوئی پوچھے تو یہاں بھی علی اللہ کہاں سے آیا، پڑھا کہ آپ کہیں صلاۃ خیر منون کہاں سے آیا ہے؟ کتاب کلمے میں اور اذان میں اور اقامت میں علی اللہ علی اللہ، یہ ہے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا سنیے، جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کے دور میں اس نبی کا نام جزء کلمہ تھا. یہ آخری بات ہے، ہر نبی کا نام جزء کلمہ تھا. مثلا جناب آدم آئے تو جزء کلمہ آدم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. جناب نوح آئے لا الہ الا نوح ولی اللہ. جناب موسیٰ آئے لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ. جناب ابراہیم لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ. جناب عیسیٰ لا الہ الا اللہ. جہاں نبی کے زمانے میں اس نبی کا نام جزء کلمہ تھا. آپ کبھی کاغذ لیجیے اور قلم اور ان کلمات کو لکھیے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ لکھیے. آپ جب آپ لکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ ناموں میں تین نام ہے، تین ناموں میں
آدم صفی اللہ، 3 ناموں میں ایک نام بندے کا، 2 نام اللہ کا۔ آدم صفی اللہ، آدم بندے کا نام ہے، صفی اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام ہے۔ نو نجی اللہ، نو بندے کا نام، نجی اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ اذا صلی ابراہیم بندے کا نام، خلیل اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ محمد بندے کا نام، رسول اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ ان تمام ناموں میں 3 ناموں میں ایک نام بندے کے اور 2 نام اللہ کا۔ آگے بڑھیے، لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ کا نام، ولی اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ ولایت ہماری پہچان ہے، ولایت ہماری شناخت ہے، ہم کائنات کا عالم عالم پہچانے جانے اسی ولایت سے۔ اور جو ولایتی ہوتا ہے وہ نہ دکھتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ جن دلوں میں علی کی ولایت ہوتی ہے نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ لکھتے ہیں۔ تو افراد مکے گئے انہیں معلوم ہے کہ مکے میں محلہ ہے جس کا نام ہے محلہ ہجونیہ، ہجون، جہاں جنت المحلہ ہے اس محلے کا نام ہے محلہ ہجون، جہاں قبرستان جنت المحلہ مشہور محلہ ہے۔ اس محلے میں قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ کنانا۔ یہ وہ قبیلہ تھا مکے میں جن قبیلوں کے افراد کے دلوں میں علی بستے تھے۔ فصیح بلا فصاحت و بلاغت و جلال میں جواب نہیں تھا اس قبیلے کا۔ اس قبیلے خاتون جن کا نام تو رومیہ حضوریہ، جنگ صفین میں سپاہیوں کو مولاری میں پانی پلانا کام تھا ان کا اور تعزیات دینا کام تھا ان کا۔ جب لشکر پیچھے تو آگے بڑھو، یہ کام تھا۔ بڑی بابرکت ذات ہے معاویہ، اس دور میں اگر کسی خاتون سے تنگ تھا تو انہی سے نام آ جاتا تھا تو سطوتے بنے امیہ کاپنے لگتی تھی، ایسی شریف خاتون۔ لیکن مولا کی شہادت کے بعد معاویہ اپنے لشکر لے کے مکے آیا حج کے لیے، تو اس کا گزر ہوا اسی محلے سے۔ تو نے کہا آتے اسی محلے میں خاتون رہتی تھی، ان کا نام رومیہ حضوریہ دولہ زندہ ہے؟ ہاں وہ تو ہے، کا بلا کر لے آؤ۔ مولا کی شہادت اسی کی بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو کہا کہ کیا تم نے ہمیں پہچانا؟ تو کہا تجھے کیسے نہیں پہچان سکتی؟ تو اس نے کچھ کلمات حضوریہ کے سلسلے میں ایسے کہے جو میں منبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، حد ادا پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو جواب دیا ہے اس نے، اس سے آپ سمجھیں کیا کہا ہوگا۔ جب اس نے کہا تو رومیہ نے کہا کہ وہ ساری باتیں تو کیوں میری طرف منسوخ کرتا ہے جن باتوں کو لوگ تیری ماں کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ تو گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی، اس نے معاویہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن تم علی کے ساتھ رہے، تم نے علی کو کیسا پایا؟ کیسا پایا تم نے علی کو؟ اگر میں جواب دوں تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں ناراض تو ہوں گے۔ کہا کہ ہم نے علی کو حکومت پانے سے پہلے جیسے پایا تھا ویسے حکومت پانے کے بعد پایا۔ بتا دیا کہ حکومت پانے کے بعد فقیروں کا مزاج بگڑتا، امیروں کے مزاج آگے بڑھی، ہوتی رہی بات، ہوتی رہی، یہاں تک کہ معاویہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تمہیں کچھ تحفہ دوں تو تم قبول کرو گی؟ کہا کیوں نہیں قبول کروں گی؟ بالکل، مجھے ایک بات یاد ہے
کہ تحفہ پانے کے بعد تو رہے گا، علی رہے گا، نہیں بدلے گا، تو رہے گا، علی رہیں گے۔ کام تو ہو گیا کہ 100 سرخ اونٹ انہیں دے دیا جائے، بہت بڑا انعام۔ لیکن وہ اونٹوں کی لمبی قطار کاروان کے ساتھ دیا، یہ لو چلو جاؤ۔ جب وہ جانے لگی تو معاویہ نے کہا ٹھہرو، پھر رک گئی۔ کہتے بھائی ایک آخری سوال ہے، کیا سوال ہے؟ کہ اگر آج علی ہوتے تو کیا اتنا ہی مال دیتے؟ آج اگر علی ہوتے تو کیا اتنا ہی مال دیتے؟ اس نے کہا علی تو ایک کوڑی بھی نہ دیتے، علی تو ایک کوڑی بھی نہ دیتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کا مال غریبوں کے لیے تھا جو وہ خریدنے کے لیے۔ نہیں ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، بس بات تمام ہو گئی، ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اصحاب کے پیغمبر میں صحابی گزرے جناب حجر بن ابی، اگر میں صحابی کا تذکرہ کروں تو مجھے کم سے کم 1.25 گھنٹے چاہیے، ظاہر آدمی ہوں۔ ایسے صحابی تو حجر بن ابی کہ مولا کائنات اپنے حیات کے آخری کلمات جو ادا کیے ہیں وہ ان سے کیے ہیں، پیغمبر لگنے کے بعد۔ ایسے صحابی تھے کہ لکھا ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو خود معاویہ کا بنایا ہوا گورنر خراسان کا، اس نے دعا مانگی یا اللہ اگر تیری نگاہ میں کوئی ایک عمل اچھا ہو، اس عمل کے واسطہ اب خود کی شہادت کے بعد جینے کے دل نہیں چاہتا، مجھے اٹھا لے۔ اور یہ کیا صبح وہ مردہ پایا گیا۔ ارے سب چھوڑیے، علامہ مودودی ہیں، ان کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیجیے، انہوں نے لکھا ہے کہ 10 عیب ایسے ہیں کہ معاویہ کے جن کی میں تعویل کر کے انہیں جنت پہنچا سکتا ہوں، مگر ان میں کچھ ایسی ہیں جن کی تعویل کا امکان ہی نہیں ہے، اور ان میں سے ایک ہے حجر بن ابی کی شہادت کا۔ ایسی مظلومانہ شہادت صحابی کی ہے کہ جو شہادت معاویہ کو جہنم تو بچا ہی نہیں سکتی، ایسے صحابی تمام بڑی بات میں انہیں کو مسائل پڑھوں گا، ہماری تمام ہو جائے گی، ایسی شہادت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس ظلم میں گرفتار ہوئے کہ تم علی کو چھوڑ دو، علی کو برا بھلا کہو۔ کوفے میں رہنے والے 18 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو معاویہ نے کہا کہ حجر تم بہت علی علی کرتے ہو، کل تمہاری زندگی کے آخری دن تم سب کو سولی ٹکا دیں گے۔ یہ کہہ کے ڈال دو گیس خانے، ڈال دیا گیس خانے میں۔ اور معاویہ سیاسی آدمی تھا، لگا دیا اس نے جاسوسوں کو، دیکھو یہ سب جو ہے آپس میں گیس خانے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بلایا جاسوسوں میں، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ارے کہا صاحب تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے مل رہے تھے، چلو موت آ رہی ہے تو عشق شہادت کی راہ۔ اچھا کہاں بلایا گیا، کہا حجر کل جمعے کا دن ہے اور تمہیں چلنا ہمارے ساتھ جمعہ مسجد، اور وہاں ممبر پہ جا کے علی کو برا بھلا کہو، اگر تم نے علی کو برا بھلا کہیے تو میں آپ کو دوں گا، ورنہ سوری۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے معاویہ، پیچھے بھی جناب عہد، تلواریں لیے سپاہی، تیر کمان لیے سپاہی، لہجے لیے سپاہی، لمبی قطار، اور مسجد میں داخل ہوا حاکم شام، گیا ممبر پر، کہو شام والو یہ علی کا بوڑھا صحابی ہے اور تم سے علی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک ایک ممبر اترا کر بڑھو اور ممبر پر آئے، چمبے غفیر تھا، پوری مسجد چھلک رہی تھی۔ ایک بار حضور نے بغور دیکھا مجمع کو اور کہتے ہیں شام والو تمہارا امیر مجھ سے کہے گا میں علی کو برا بھلا کہوں۔ اللہ اکبر، تمہارا امیر مجھ سے کہہ رہا ہے
میں علی کو بڑا والا کو اب تک میرے سمجھ میں نہ آیا کہ کس علی کی بات کر رہا ہے. جس علی کو میں جانتا تھا وہ تو داماد پیغمبر تھا، وہ تو فاتح خیبر تھا، وہ تو فاتح کوثر تھا. لکھا 1 سال میں 70 فضائل بیان کر دیے. خود بھی نبی نے معاویہ نے اشارہ کیا، غلاموں پر کے کھینچ لیا، لایا گیا. اب لانے کے بعد لکھتا ہے کتابوں میں کہ ٹھنڈے پانی سے خود نبی کو نہلایا گیا، پھر گرم پانی سے نہلایا گیا، پھر ٹھنڈے پانی سے، پھر گرم پانی سے. سب کو معلوم ہے اگر کسی کو ٹھنڈے اور گرم پانی کئی بار نہلا دیا جائے تو سرسام ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، ذہن کام نہیں کرتا. لیکن اس نے کیا تاکہ جو بات ہوش کے عالم میں نہ کہلوا سکا وہ بے ہوشی کے عالم میں کہلوا لیں. آگے بڑھا اور کیا کہتے ہو علی کے بارے میں؟ کہا تو ممبر سے کہا تھا. پڑھیے محمد. بس آخری فکرہ ہے. کہا کہ لاؤ کدال دے دو سبوں کو، اگر جاؤ بھلا مقام پر اپنے اپنے قبریں کھودو. ہوتا یہ ہے کہ مرتا کوئی اور ہے، قبریں کوئی اور کھودتا ہے. علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے محبت میں قبر کھود رہے ہیں. لکھا جب قبر کھود رہا تو معاویہ گزر ہوا، ایک سپاہی کھڑا ہوا، ایک چاہنے والا بغور دیکھا تو معاویہ دیکھ لے گہری کھودی اور گہری کھودوں. کون ہے جو موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے مدد کر رہا؟ علی کے چاہنے والے ہیں. لگا دو سولی میں چڑھا دو حضور نبی کو. لایا گیا، سولی تیار ہے. حاکم شام آیا، اور کوئی خواہش ہے کہ پوری کرے گا تو بڑا احسان ہوگا اگر تو پوری کر کرتا ہے. تو پہلی خواہش تھی کہ میرا جوان بیٹا جو کھڑا ہے اس کو تو سولی دے. جوان بیٹا سولی دے. ابھی حیران ہو گیا، تم باپ ہو اور بیٹے کے لیے تم بیٹے کو اپنا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تمہارے سامنے بولا ہاں میرے بیٹے کو سولی دے. کیوں؟ پہلے میں مطمئن مرنا چاہتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ میرے باپ میرے بیٹے کی بیعت کر رہی ہو. یہ کہ جوان بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا. بوڑھا باپ دیکھتا رہا. پھر دوسری خواہش اور کوئی دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. مہلت ملی، حضور نے نماز بہت جلدی پڑھ لی. ہاتھ جو کر لے سولی پر چڑھا دے. مگر سن، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں نے اتنی جلدی پڑھ لیا. کیوں؟ کہ کہیں تو یہ سوچنے کا علی کے چاہنے والا موت کے ڈر کے نماز کے آخری پڑھا لیتا ہے. بس آواز کے لیے بلند ہو گئی. اللہ ان کو اپنے رحمتیں نازل فرمائے. یہ عزیزوں جو مجلس ہوتی ہے تو فضائل مسائل پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ بیوی جو مجلسوں میں آتی ہے وہ فضائل سننے آتی ہے اور آتی دیکھنے کہ میرے لال پر کون کون آنسو بہا رہا ہے. اور میں کہوں میری زبان چل جائے. میرے آج میں امام فرماتے میری جدہ فاطمہ سب سے پہلے بقی دن کے شام جاتی ہے. بیٹی زینب تیرے بھائی کے چاہنے والوں پر شادہ بھی چاہیے. کیا تو نہ چلے کہ وہاں جناب زینب چلتی ہے، چند قدم چل کرتی ہے، ماں ذرا ٹھہر جائے گا. کیوں؟ کہیں بیت قید کھانا ہے. جعفر کے بھتیجے آتی ہے، بیٹی سکینہ تیرے بابا کے چاہنے والے مجلس کی کیا نہ چلے گی. وہاں جناب سکینہ آتی ہیں. یہ 3 بیویاں مجلسوں میں آتی ہیں اور جب مسائل پاک ہوتے ہیں یہ بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اے بوڑھی اماں، یہ گاؤں لوگ جو میرے بابا کو رو رہے ہیں، جناب لگے بیٹی تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. سکینہ کے دیکھ بوڑھی اماں، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ لگتے، مجھے گوشوارے نہ چھنتے. بس فرما بیادا یہ بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. باپ بیٹی بڑی محبت کرتا ہے، بیٹی باپ بڑی محبت کرتی ہے. آدھا پہ ہاتھ رکھ کر جو عام باپ اپنی عام بیٹی کو اتنا چاہتا ہے تو آئے غریب کربلا اپنی سکینہ. بس فرما بیادا میرا مولا رخصت آخر کے لیے آیا، سب کو سلام کیا. بچی نے داماد تھاما، بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ بیٹی کیا پیاسی نہیں ہے؟ کہ بابا زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں. کہ دارا شاید پانی لا سکو. بچی کا نہیں بابا یہی کہ چچا لے گئے تھے، میرا چچا نہیں آیا. یار بابا چند قدم امام آگے بڑھے، بچی کا ہاتھ چھوڑ لیا. ہاتھ بڑھے بابا کیا
चले जाएं कहाँ बेटी, अब यतीमों में रहना। बचने बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहे बेटी जब से तमाशे मारे समझा तो यतीम हो गई। औलाद वालों दिमाग बिछाया, बच्चे तमाशे खाए, सड़क गए तालिमो, हर क्या मेरा बाबा मारा गया, क्या सकीना यतीम हो गई। आवाज दे बाबा, आपके बाद आके सकीना ने बड़े तमाशे खाए। اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری قلیل عبادت قبول کر، ہم سب کو ہمارے صالح کے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بیمار میں شفا عطا فرما، یا اللہ تو پریشان ہر کو پریشان دور فرما، یا اللہ سمین بھائی کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو سب عنایت فرما، یا اللہ ہمارے امام کو دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تمام مرض کو رحم